فکر و خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی 20 اہم اور خاص خبریں۔ شہریت ترمیمی بل کے خلاف آسام میں متعدد تنظیموں کے اراکین نے سڑک پر اتر کر درج کیا احتجاج۔ یو ڈی ایف نے وزیر داخلہ کو خط لکھ کر مسودہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ بل کو آئین مخالف اور مذہبی بھید بھاؤ پر مبنی قرار دیا۔ بل کے خلاف سپریم کورٹ جانے کی بھی کہی بات۔ شہریت ترمیمی بل کے منصوبے کو اویسی نے قرار دیا مذہب کے نام پر ملک کو بانٹنے کا مدعا۔ سی اے بی کا بل جو لانے کا مقصد کیا ہے کہ ہندوستان کو ایک تھیوکریٹک کنٹری بنا دیا جائے۔ ہندوستان میں اور اسرائیل میں اور اس وقت کے روڈیشا میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ملک بھر میں مخالفت کے باوجود شہریت ترمیمی بل کے دفاع میں سامنے آئے مختار عباس نقوی، کہا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں افواہیں۔ اس کو این آر سی کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ بہت سی اس کو لے کر کے افواہیں اور غلط فہمیاں اور بھرم اور بھے کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ این آر سی اور سٹیزن شپ بل بالکل کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ سمویدھانی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب پارلیمنٹ اس کو پاس کرے گا تو وہ سمویدھانک ہوگا نا، ایک چیز۔ دوسری اور چیز یہ ہے کہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور مسلمانوں پر مظالم کے خلاف امریکی کانگریس میں بل منظور۔ چینی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے صدر سے چینی حکام کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ چین کا سخت اعتراض، مسلمانوں پر مظالم کو اپنا اندرونی معاملہ قرار دیا۔ جموں کشمیر سے دفعہ 370 کی منسوخی کو 4 ماہ مکمل، لیکن آج بھی صورتحال میں نہیں آیا سدھار۔ انٹرنیٹ اور پری پیڈ موبائل خدمات ابھی تک نہیں ہوئی بحال۔ بچوں کی تعلیم سمیت کاروباریوں کو بڑا نقصان، لیکن سرکار واہ واہی بٹورنے میں مصروف۔ ہجومی تشدد کی روک تھام کے لیے مرکزی حکومت فوجداری قانون میں ترمیم کرنے پر کر رہی ہے غور۔ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے طلب کی تجویزات، وزیر داخلہ نے ایوان کو دی جانکاری۔ کرناٹک میں 15 سیٹوں کے لیے ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری۔ 15 سیٹوں کے لیے 165 امیدوار میدان میں۔ 37 لاکھ ووٹر اپنے حق رائے دہی کا کریں گے استعمال۔ بی جے پی، جے ڈی ایس، کانگریس تینوں نے اتارے ہیں اپنے اپنے امیدوار۔ اقتدار بچانے کے لیے بی جے پی کو 6 سیٹیں جیتنا ہوگا ضروری، تو کانگریس جے ڈی ایس کے لیے اقتدار حاصل کرنے کا رہے گا بہترین موقع۔ 9 دسمبر کے نتائج پر یڈیورپا اور بی جے پی کے مستقبل کا ہوگا فیصلہ۔ نااہل ٹھہرائے گئے اراکین اسمبلی کی نشستوں پر قابض ہونے کے لیے زعفرانی پارٹی کا پورا زور۔ کانگریس جے ڈی ایس کی ووٹروں سے نااہل امیدواروں کو گھر بٹھا کر ریاست کا وقار بحال کرنے کی اپیل۔ کانگریس نے آپریشن لوٹس کو پھر انجام دینے کا بی جے پی پر لگایا الزام۔ کانگریس رہنما پی چدمبرم تہاڑ جیل سے رہائی کے بعد آج کریں گے پریس کانفرنس۔ راجیہ سبھا کی کارروائی میں بھی لیں گے حصہ۔ کانگریس نے کہا ہمارے رہنما کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک ہوا۔ دہلی این سی آر کی ہوا پھر خراب ہوئی۔ کئی علاقوں میں AQI 300 کے پار۔ فضائی آلودگی کو لے کر پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ آج۔ ایمس کے ڈائریکٹر اور ماہرین کو بھی کیا گیا ہے مدعو۔ اب یو پی کے اناؤ میں بے خوف ہے بلاత్కాری۔ جیل سے ضمانت پر رہا ملزم نے ریپ متاثرہ کو زندہ جلایا۔ لڑکی کی حالت نازک، 3 افراد گرفتار۔ مدھیہ پردیش کے ریوا میں دردناک سڑک حادثہ، ٹرک اور بس کی ٹکر میں 15 لوگوں کی موت، جبکہ 2 درجن سے زائد افراد زخمی۔ مزید ہلاکتوں کا جتایا جا رہا ہے خدشہ۔ ملک میں خواتین کے خلاف جرائم میں ہوشربا اضافے کے خلاف جاری احتجاج کے دوران سامنے آئی حیران کرنے والی رپورٹ۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق عصمت دری کے صرف 1/3 معاملات میں ہی مجرموں کو ہو پاتی ہے سزا۔ مودی کا گڑھ کہے جانے والے گجرات حکومت نے ہی ختم کی موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ کی لازمیت۔ میونسپل کارپوریشن اور میونسپلٹی کی حدود میں ہیلمٹ نہ ہونے پر نہیں ہوگا جرمانہ، البتہ ہائی ویز پر پہننا ہوگا ہیلمٹ۔ پیاز کی قیمتوں میں کمی کے نہیں کوئی آثار، دسمبر کے آخر تک 200 کے پار پہنچ سکتی ہیں قیمتیں، ذرائع کے حوالے سے خبر۔ دہلی خواتین کمیشن کی صدر کا تامرگ ہڑتال تیسرے روز میں داخل۔ عصمت دری کے ملزمین کو سزائے موت دینے کا مطالبہ۔ پرینکا گاندھی نے اناؤ ریپ کے ملزم بی جے پی لیڈر کے خلاف کارروائی میں تاخیر پر اٹھائے سوال۔ سوڈان میں سیرامک فیکٹری میں گیس ٹینکر پھٹنے سے آگ لگنے سے 23 افراد کی موت، 130 افراد زخمی۔ ہلاک ہونے والوں میں 18 ہندوستانی مزدور بھی شامل۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ کر افسوس کا اظہار کیا۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ فکرخبر.com کا رخ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔